حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا امتی یہ ایک عمل کرتا ہے ان پر مرتے وقت موت کی سختی نہ ہوگی اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے عطر و خوشبو لگا کر سبز ریشم کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے، اور 1000 مقرب فرشتے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کے رہنے والے 3 بہادر بھائی تھے جو جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں نے انہیں قید کر لیا۔ بادشاہ روم نے کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تم میں سے ایک کو بادشاہت دے دوں گا۔ انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یوں پکارا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے تیل سے بھری 3 دیگیں رکھوا کر ان کے نیچے آگ جلوائی، پھر وہ 3 دن تک ان بھائیوں کو کھولتی ہوئی دیگوں کے پاس بلوا کر نصرانی ہونے کی دعوت دیتا رہا، لیکن وہ انکاری ہی رہے۔ بالآخر بادشاہ نے پہلے سب سے بڑے بھائی کو اور پھر اس سے چھوٹے کو دیگوں میں ڈلوا کر شہید کر دیا اور تیسرے کو اپنا دین اپنانے پر ہر طرف سے مجبور کرنے لگا۔ ایک سردار بولا، بادشاہ سلامت، میں اسے اس کے دین سے پھیر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ بولا، جہاں تک میں جانتا ہوں عرب لوگ عورتوں کے دلدار ہوتے ہیں اور پورے روم میں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، لہٰذا آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا چھوڑ دوں، وہ اسے بہکا دے گی۔ بادشاہ نے 40 دن کے لیے اس شامی نوجوان کو سرداروں کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ بیٹی نے کہا، اب آپ جائیں، آگے کا کام میرا ہے۔ وہ شامی نوجوان اس لڑکی کے ساتھ مقیم ہو گیا، مگر اس کا دن روزے میں اور رات نماز میں پڑھتے ہوئے گزرتی۔ یوں مقررہ مدت میں سے اکثر دن گزر گئے۔ ایک دن سردار نے بیٹی سے پوچھا، ابھی تک تو نے کیا کیا؟ بیٹی بولی، میں کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میرے خیال سے اسے اس شہر میں اپنے بھائیوں کی موت نے غمگین کر رکھا ہے۔ آپ بادشاہ سے کچھ اور مہلت لے کر مجھے اور اسے کسی اور شہر بھیج دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انہیں ایک دوسری بستی میں بھیج دیا گیا۔ وہ شامی نوجوان وہاں بھی رات نماز میں اور دن روزے میں گزارتا رہا، حتیٰ کہ جب مقررہ مدت ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تو ایک رات وہ لڑکی بولی، میں تمہیں ایک عظیم رب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، لہٰذا اب میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں۔ نوجوان نے کہا، یہاں سے بھاگیں گے کیسے؟ وہ بولی، میں کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سواری منگوائی اور دونوں اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک رات انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ جب گھڑ سوار قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہ اس نوجوان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے۔ اس نے بھائیوں کو سلام کیا اور ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا، بس وہی ایک غوطے کی تکلیف تھی جو تم نے دیکھی تھی۔ اس کے فوری بعد ہم جنت الفردوس میں جا پہنچے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارے نکاح کے گواہ بنیں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کی شادی کروائی اور واپس چلے گئے۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو ملک شام لے آیا اور دونوں وہیں رہنے لگے۔ حضرت سیدنا حامد بن یحییٰ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہمارے ساتھ ایک خراسانی شخص رہتا تھا جس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی اور وہ واپس بھی کر دیتا تھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 دینار رکھوائے اور کہیں چلا گیا۔
اس دوران اس خراسانی کا وقت وفات آ گیا، مگر اس نے اپنی اولاد میں کسی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ امانت ان کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ اس نے امانت اپنے گھر میں ایک جگہ دفن کر دی اور فوت ہو گیا۔ اس شخص نے آ کر اس خراسانی کی اولاد سے امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اس معاملے میں کثیر علماء مکہ سے رجوع کیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہم اس خراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، لہٰذا جب آدھی یا تہائی شب گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خراسانی کو ندا دینا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جواب دے گا۔ اگر وہ جواب دے تو اس سے اپنے مال کے متعلق پوچھنا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جیسا علماء کرام نے فرمایا تھا اس نے 3 رات ایسا ہی کیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ واپس علماء کے پاس آیا اور کہا، میں نے 3 شب آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ علماء کرام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا، ہمارا خیال ہے وہ دوزخی ہے، لہٰذا تم یمن چلے جاؤ، وہاں بر نبوت نامی ایک وادی ہے، اور اس میں برہوت نامی ایک کنواں بھی ہے جس میں دوزخیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ رات کے اس وقت تم اس کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اسے ندا دینا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پہنچا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، میں فلاں ہوں۔ اس کی پہلی پکار پر ہی اسے جواب مل گیا۔ اس نے پوچھا، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے دفن ہے۔ اس نے پوچھا، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختیوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب۔ میری ایک غریب بہن تھی جو مجھ سے دور سرزمین عجم میں کہیں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر مکہ مکرمہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگا۔ نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی، نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا، تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہننے زندگی گزارتا رہا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا رہا۔ وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور بر نبوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کے اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے مجھے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ اس کے ہاں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ گیا اور کھودا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی، اور اسی حالت میں تھی جیسی میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر نجم کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بالآخر میری اس سے ملاقات ہو گئی اور میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ مال اسے دیا اور واپس آ گیا۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تب جا کر اس شخص کو اللہ کی گرفت سے چھٹکارا ملا۔ اس کی نمازیں، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، امانت داری سب دھری کی دھری رہ گئی۔ جب تک حقوق العباد پورا نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، پاکیزہ جسم سے برآمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے، اور جب وہ اپنے روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلتی ہے تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اسے جلدی لے جایا جائے۔
جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سر کی طرف عذاب بڑھتا ہے تو اس کے سجدے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کو عذاب پڑتا ہے تو اس کا صدقہ حائل ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف عذاب بڑھنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ہاں جسے رب العزت چاہے تو وہ ضرور خوف زدہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنے لیے تیار انعامات دیکھتا ہے تو غرض کرتا ہے الہی مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے کچھ بھائی اور بہنیں ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچے، لہٰذا اطمینان سے سو جا۔ جبکہ کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے، اور جب اسے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ آہستہ چلیں، اور پھر چیختے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے تیار عذابات دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ اور اچھے اعمال کروں۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جتنی عمر گزارنی تھی گزار لی، چنانچہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہوتی ہے اور وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور زمین کے سانپ بچھو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح جلدی نکلے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے پاس دیگر ارواح مومنین آتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے حالات پوچھتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کہتا ہے میں فلاں کو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے، اور جب کسی کا بتاتا ہے کہ فلاں مر چکا ہے تو وہ ارواح کہتی ہے کہ اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی، یقیناً وہ جہنمیوں کی روحوں کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اپنا ٹھکانہ دیکھ اور اطمینان سے سو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے اٹھائے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے ابھی سویا تھا، اور جب اللہ عز و جل کے کسی دشمن کو موت آتی ہے تو وہ آنے والا عذاب دیکھتا ہے اور اس کی روح نکلنا پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ جب اسے قبر میں بٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی کیا؟ سوال ہوتا ہے تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی نہیں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے تو نے معلوم ہی نہیں کیا۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے ایسی مار ماری جاتی ہے جسے انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے منحوس کی طرح پڑے رہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہتھوڑا لے آتا ہے اور اس مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مومن ہو تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا
اگر تو اپنے رب عزوجل کا انکار کرتا تو تیرا حال یہ ہوتا۔ اب چونکہ تو نے ایمان کا اقرار کیا ہے تو دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھلے گا اور اس کی طرف جانا چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا ابھی یہی رہنا ہے، چنانچہ اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اور اگر مردہ منافق ہوا تو اس سے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، بس لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا۔ فرشتہ کہے گا تو نے نہ جانا نہ سیکھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ اس کے لیے جنتی دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اگر تو ایمان لاتا تو تیرا مقام یہ تھا، لیکن تو نے کفر کیا تو بجائے جنت کے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا لوہے کے غض سے اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائے گا کہ اس کی آواز انس و جنس کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، جب فرشتے لوہے کا غض لے کر کھڑا ہوگا تو بھلا کون ہے جو ہیبت زدہ نہ ہو؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جس طرح ٹھاٹھیں مارتے ہیں سمندر اور جٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ جب تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے، چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا۔ پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ کی سیکھتا ہے اور پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقرر پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو منکر اور نکیر آ کر اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں قرآن مجید مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو نے بلند آواز سے اور کبھی آہستہ پڑھا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، پس مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف نہ کوئی غم ہے۔ منکر نکیر سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں اور مومن ہوتا ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک بلک چھپکنے سے پہلے جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب عز و جل سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں، لہٰذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے عطر و خوشبو لگا کر سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں۔
اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک اور قرآن رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید شب روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ اے ایمان والو، یہ مقدس کتاب پڑھا کرو تاکہ دنیاوی روز محشر کی سختیوں سے نجات پا سکو۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔